الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آیت کریمہ میں واضح کہ اللہ نے گندگی کو، غلاظت کو، نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا. اسی کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور جو چادر تطہیر اللہ نے عطا کی اس میں بھی وہ شامل ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نام میرے آقا نے رکھا، عقیقہ میرے آقا نے کیا، گٹی میرے آقا نے دی، اور انتہائی پیار، شفقت، محبت میرے آقا نے دی. میرے آقا علیہ السلام نے وہ پیار، وہ مقام، وہ شان، وہ مرتبہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی مقام بڑا مرتبہ عطا کیا، بلکہ نبی پاک کے مشابہ آپ کو پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو سینے تک حضرت حسن کی متشابہت رسول پاک سے ملتی ہے، اور سینے سے لے کے نیچے تک حضرت حسین جسمانی طور پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ عظمت والے، شان والے اور مقام والے، یہاں تک رسول پاک نے فرمایا لوگوں جو بندہ بھی رسول سے محبت کرے گا وہ حسن و حسین کے ساتھ بھی محبت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی مقام بڑا مرتبہ عطا کیا، بلکہ نبی پاک کے مشابہ آپ کو پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو سینے تک حضرت حسن کی متشابہت رسول پاک سے ملتی ہے، اور سینے سے لے کے نیچے تک حضرت حسین جسمانی طور پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ عظمت والے، شان والے اور مقام والے، یہاں تک رسول پاک نے فرمایا لوگوں جو بندہ بھی رسول سے محبت کرے گا وہ حسن و حسین کے ساتھ بھی محبت کرے گا، اور جو حسن و حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتا یقیناً وہ رسول پاک کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتا، اور جو رسول پاک سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا اگر نبی کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے اللہ میں ان حسن و حسین کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کر، اللہ تو بھی محبت کر۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان ان کے ساتھ محبت کرے اللہ تو ان کے ساتھ محبت فرما۔ اسے پتہ چلا کہ جو حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ نبی کی دعا میں آ جاتے ہیں، جو حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ نبی پاک کی محبت میں شامل ہیں اور اللہ کی محبت میں شامل ہیں۔ اور جو حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھے، آپ کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے، وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ رسول پاک کے ساتھ، جو رسول پاک کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، کہ جو حضرت حسن و حسین کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ حضرات آپ کا مقام، آپ کا شان بڑا اعلیٰ، بڑی منزل والا، بڑے مقام والا، بڑی شان والا،
محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، آپ کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیتے، آپ کے چہرے کے اوپر بوسہ دیتے، آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ، ذات کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو پالنے والا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو راز، جس کو پیار، جس کے ساتھ محبت میرا آقا کرے، ہمارا محبت کرنا ان کے ساتھ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان کے ساتھ پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں، کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ حضرت اعظم کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار جو دو بڑی مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب حضرت حسن نے دو مسلمان جماعتوں میں، دو گروہوں میں صلح کروا کے اللہ کے نبی کی پشین گوئی کو سچ ثابت کر دیا۔ اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو جماعتوں میں، جو مسلمان جماعتیں ہیں ان میں صلح کروائے گا۔ لوگوں اگر چچا میں، باپ میں، تایا میں اختلافات ہو جائے تو بچوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑوں کی لڑائی میں ٹوٹ جائے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ رستہ حسین نے آؤ جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 55 برس تھی۔ جب نبی پاک دنیا سے گئے 4-5 سال عمر ہوگی آپ کی۔ اب ذرا جو آپ کو طاقت فکر دینے لگا ہو 50 سال وہ زندگی کے جو نبی پاک کے بعد حضرت حسن و حسین نے صحابہ میں گزارے، مدینہ مکہ میں گزارے۔ ذرا دیکھو صحابہ نے حضرت حسن و حسین کی کیا عزت کی، کیا قدر کی، کیا ان کو منزلت دی، کیا عزت دی۔ دیکھو تو صحیح، آؤ مجھ جیسے طالب علم سے سنو۔ جب رسول پاک دنیا سے گئے اس کے بعد جو پہلے خلیفہ دنیا میں بنے ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو نبی پاک کے منبر کے اوپر بٹھایا گیا اور سارے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے۔ کہا رکو خطبہ دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ حضرت حسن و حسین کہاں ہے؟ لایا گیا دونوں کو، دائیں طرف حضرت حسن کو کھڑا کیا، بائیں طرف حضرت حسین کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہنے لگے آج کا نبی کا غلام، حضور کا غلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ابو بکر ہی پڑے گا، مگر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو دائیں طرف حسن کو دیکھ لے، بائیں طرف حسین کو دیکھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یارو دیکھو کہ جناب کس قدر پیار تھا ان دونوں کے ساتھ، کس قدر ان کے دل میں عزت ہوگی، کس قدر ان کے دل میں احترام ہوگا، کس قدر وہ نبی کے نوازوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے، کس قدر وہ آپ کی جوتیاں اٹھانے والے ہوں گے۔ کہا خطبہ میں نہیں پڑھوں گا، مگر جس نے
اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہو وہ ان دو نمازوں کو دیکھ لے کہ جناب مشابہت میں آپ پیغمبر سے ملتے جلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ایک اور بات سنو. نبی کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تھوڑی مدت زندہ رہی, تھوڑی زندگی پائی آپ نے. ایک روز جس طرح آج کا موسم خراب ہے جناب آسمان کے اوپر بجلی چمک رہی ہے, بارش برس رہی ہے, ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ دونوں بیٹے حسن اور حسین گھر نہیں ہے. اپنی کنیز کو بھیجا, جاؤ دیکھو. وہ دونوں مائیں کنیز نے گلی میں دیکھا, نظر نہیں آئے, دور دیکھا نہیں ملے, اپنے ہمسایوں کر دیکھا نہیں ملے, واپس آئی آن کے کہنے لگی حضرت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا کو, کیا فاطمہ میں نے حسن و حسین کو دیکھا ہے نہیں ملے؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ جب حسن و حسین نہ مل رہے ہو, گھر میں نہ ہو, یا تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا وہ ابو بکر صدیق کے گھر ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے گھر. کیا خیال ہے؟ بڑی لڑائیاں تھی ان کی آپس میں, بتاؤ. اگر لڑائی تھی تو عمر صدیق پہلا خطبہ پڑھنے سے پہلے کیا ان کو بلاتے دائیں بائیں کھڑا کرتے؟ کیا نبی کی بیٹی یہ کہتی کہ بچے اگر گھر نہ ہو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بات کے چلے جاؤ ابو بکر کے گھر. کون ملیں گے؟ کون ملیں گے؟ حسن و حسین نہیں ملیں گے. اس سے پتا چلا کہ جہاں محبت ہو, جہاں بچے کے ساتھ پیار ہو, بچہ وہی جاتا ہے. بچہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں اس کو پیار ملے. اگر صحابہ کی ان میں دشمنیاں تھی تو بتاؤ ابو بکر کا گھرانہ پیار کرتا یا آج الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ چند واقعات جو نام آج جو قرآن میں نہیں ملیں گے, حدیثوں میں نہیں ملیں گے, واقعات ہوں گے اور واقعات سنا کے ہمارے نوجوان ان کے دلوں میں وصل سے پیدا کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جن کی آپس میں بڑی لڑائیاں تھی, حیالیاں تھی اور شرمیاں تھی. آؤ سنو, حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور آیا جب آپ کی عمر تقریباً 17 یا 18 برس تھی. کس کی؟ حضرت حسین سب کو رضی اللہ تعالی. یاد رہا توجہ کے ساتھ سنا کرو, آپ کے انشاءاللہ نصیحت امور باتیں کر رہا ہوں. حضرت حسین کی عمر تقریباً تھی 17 یا 18 برس, انتہائی شباب کے پہنچے ہوئے نوجوان تھے. آپ کا دل کیا کس کو ملنے کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ گئے, دیکھا عمر کی عدالت لگی ہے اور بائیں آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موبائل بیٹھا ہے. آپ کے حسین کہنے لگے کہ میں نے آپ کے باپ عمر سے ملنا ہے, مجھے جانے دو. کیا کر رہے ہیں؟ کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ میں مصروف ہے, صحابہ میں مشاورت کر رہی ہے, میٹنگ کر رہی ہے. اور حسین ایک بات بتا دوں کہ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے میرے باپ نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے باہر, اور جب حضرت عمر نے بلایا اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو, آ جاؤ. عبداللہ ابن عمر اندر گئے تو جب عمر نے
مسند سے کھڑے ہو کے کہنے لگے حسین کب آیا؟ تو کہنے لگے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے وہ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہتی ہیں مجھے آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میرے باپ نے اجازت دی، تو لہذا میں نے بھی مناسب سمجھا شاید کوئی بڑی بات ہوگی، میں نے بھی مناسب بھی سمجھا اندر آنے کا، میں بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو حضرت عمر نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے اللہ کی قسم میرے پاس سونا ہو، سونے کے پانی کے ساتھ بھی یہ الفاظ لکھو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا کیا حسین میرے بیٹے کے لیے قانون ہے، میرے بیٹے کے لیے اجازت لینے کے بغیر اندر آنا وہ منع ہے، مگر حسین تو نواسہ رسول ہے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں، تیرے لیے کوئی اجازت نہیں، جب تیرا دل کرے بغیر اجازت کے عمر کے پاس آنا۔ بڑی لڑائیاں تھی انہیں نا، کیوں بھائی بڑی لڑائیاں تھی انہیں، بڑے جھگڑے تھے انہیں، کہا حسین تیرے لیے کوئی رول نہیں، تیرے لیے کوئی حکم نہیں، تیرے لیے کوئی قانون نہیں، جب تیرا دل کرے عمر حاضر ہے، عمر کے دروازے کھلے ہیں، جب تیرا دل کرے حاضر ہے۔ جب بھی حضرت عمر حضرت حسین کو ملتے سلام میں پہل کرتے، حالانکہ چھوٹے کا حق ہے بڑے کو سلام کرے، جب بھی ملتے سلام میں پہل کرتے۔ ایک روز حضرت حسین کا دل کیا آج عمر کو پہلے سلام نہیں کرنے دوں گا، پہلے سلام میں کروں گا۔ مسجد میں آپ تشریف فرمائے، حضرت حسین دیکھا عمر آ رہے، کوئی مسجد کا ستون ہوگا، پلر ہوگا، چھپ کے پیچھے اور کہا جب عمر قریب آئیے میں سلام کروں گا۔ ابھی عمر تھوڑا دور تھے، قریب تھا، حضرت حسین سلام کرتے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سلام کر دیا۔ حضرت حسین کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالی میں نے ارادہ کیا تھا پہلے میں سلام کروں گا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے حسین سنو، اے حسین تیری شکل ہی نہیں، تیری شکل ہی نہیں بلکہ تیری خوشبو بھی نبی کے ساتھ ملتا۔ بتاؤ بڑی لڑائیاں تھی، بڑے جھگڑے تھے، بڑے فسادات تھے، یارو چند وہ پتہ نہیں کون سی باتیں نکالتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، پتہ نہیں کون سی تاریخ۔ سنو میرا اعلان، ڈنکے کی چوٹ کرتا ہوں، وہ تاریخ جو قرآن سے پڑھا جائے میری جوتی کی نوک کے نیچے ہے، وہ تاریخ جو صحابہ کا کردار داغ کرے، وہ تاریخ میری جوتی کے نیچے ہے، وہ تاریخ جو ہے بیت کے اوپر تولہ کرنے میں مجبور کرے، وہ تاریخ میری جوتی کے نیچے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک اور بات سنو، حضرت عمر فاروق کے دور کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی کہا یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے کسی بستی میں جنازہ پڑھنے، جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، ایک بہت گرمی کا عالم تھا، ایک جنگ نظر آیا، اس کے نیچے دونوں سستانے لگے۔ اب ایک حضرت حسین چھوٹی ہے، 17-18 برس کی عمر میں، ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کے دور میں آپ عمر نہیں ہوگی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بہت زیادہ چچاؤں میں شمار ہوتا ہے،
حضرت حسین کی آرام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اسی دوران جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پرنا اس کو جناب اتارا اور حضرت امام حسین کی جوتیوں کو صاف کرنے لگے۔ کس کی جوتیوں کو؟ حضرت حسین کی جوتیوں کو کرنے کون لگے؟ اللہ کے نبی کے برگزیدہ صحابی۔ جب حضرت حسین کی آنکھ کھلی، کہنے لگے چچا مت کریں ایسا، نہ کریں ایسا، آپ میرے ابو کے دوست، میرے نانا کے دوست، آپ کی عمر زیادہ میری تھوڑی، نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے تیرے نانے کی زبان سے سنا تھا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو اس سے محبت کروا، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ میں نے سنا تھا، آج اس محبت کا اظہار تیری جوتی صاف کر کے کر رہا ہوں۔ بتاؤ جس کے ساتھ دشمنی ہو کوئی بندہ اس کی جوتی صاف کرتا ہے؟ بتاؤ یار، جس سے لڑائی ہو اس کی جوتی صاف کرتا ہے۔ حضرت عثمان کا دور ہے، ٹائم نہ ہو گیا مگر باتیں ابھی بھی مجھے کہہ رہی ہیں، مجھے بھی بیان کر، مجھے بھی بیان کر۔ حضرت عثمان کا دور ہے، ہر بندے کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ چنانچہ جو حضرت حسین ہیں ان کو دگنا کسی نے شکایت کیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان سے رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو دگنا وظیفہ کیوں دیتے ہو؟ آپ نے کہا بیت المال سے میں اتنا ہی پیسہ لیتا ہوں، اتنا حصہ لیتا ہوں جتنا لوگوں کو دیتا ہوں، اگر دگنا کر کے دیتا ہوں وہ عثمان بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے دیتا ہے۔ بتاؤ جس سے لڑائی ہو اس کو اپنا کوئی مال دیتا ہے؟ کوئی بندہ اس کو اپنا مال دے۔ حضرت نے کسی نے سوال کیا تو حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل کے بڑے سخی ہیں، فوراً بہت بڑی زیارت کر دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ کہاں سے مال آتا ہے؟ تو آپ نے دو بندوں کے نام لیے، کہتے ہیں پہلا مال ایسا مال ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جتنی آپ کو ضرورت ہو مجھ سے اجازت مانگو اور لے لو، اور دوسرا مال عثمان کا مال ہے جس نے مجھے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ پھر بولا کس نے کہا ہے؟ عثمان بن عفان نے۔ دوسرا مال عثمان کا ہے، عثمان نے مجھے کہا ہے کہ اے نبی کے نواسے تجھے میرے مال میں سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، جتنا تیرا دل کرے اتنا مال میرے مال سے لے جائے۔ بتاؤ کون دشمن ہے جو اپنے دشمن سے کہے میرا مال ہے، اجازت بڑی دور کی بات، بغیر اجازت دے گا؟ کون ہے جو کہے؟ یاد کوئی بھی نہیں کہے گا جو دشمن ہو اور میرے بھائی جو 50 سال یا 52 سال امام حسین سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ میں گزارے، کوئی ذاکر کوئی شیعہ بندہ آپ کو واقعات نہیں بتائے گا۔ سبب یہ ہے روزی بند، پیسہ بند، دکانداری بند، اگر وہ بیان کرنا شروع کرتے ان کی ساری
پرچھائی ہے، لہذا اگر کوئی بھی بیان کرے گا تو اس کی آواز دھرم ہو کوئی دنیا کی پرانی سے پرانی کتاب اٹھاؤ اور کسی پھٹے ہوئے صفحے سے دکھا دو جہاں لکھا ہو، جہاں یہ درج ہو کہ کسی صحابی نے حضرت امام حسن یا حسین کا ایک بان توڑا ہو، ایک بان توڑا ہو۔ جاؤ قیامت کی صورت تک چلنے ثابت کرو کسی صحابی نے اہل بیت کا یا اہل بیت کو نقصان پہنچانا دور کی بات ان کے بارے میں کمانڈ نہیں بولا ہو، دکھا دو۔ اور یارو اور نہیں دکھا سکتے، کوئی نہیں دکھا سکتا، اور یارو وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، اور یارو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جو نبی کا غلام ہو اس کے سامنے حدیث ہو، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کروا، اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کروا۔ حضرت عمر کا وہ مجھے قول یاد آ گیا کہ جب حضرت حسین گئے نا ان کے دربار میں، آپ نے کہا تیرے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی اجازت نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا عمر کو وہ وقت یاد ہے، عمر کو وہ وقت یاد ہے کہ جب عمر بکریاں چلایا کرتا تھا اور بکری گم ہونے پر ماں منہ پہ تمچا مارا کرتی تھی، تو عمر اس کام کا بھی نہیں کہ تم بکریاں بھی چلا سکے۔ اگر آج عمر کو اللہ نے 22 لاکھ مرتبہ میل کا حکمران بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو نبی کی جوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی نبی کی جناب خدمت ہے، عزت ہے، اور جو نبی کی تربیت ہے۔ آؤ تو سارے آپس میں بڑے محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، آج چند تاریخ کے واقعات کو اٹھا کے غلط بیان کر کے کروڑ کے پیش کر کے یاد نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا۔ اگر ذکر حسین ہے تو کرو، اس میں تکلیف ہے، شیطان کو ہو سکتی ہے، مگر حضرت حسین کا نام لے کے ابوبکر صدیق کو گالی دی جائے، عمر فاروق ان کو گالی دی جائے، عثمان کو گالی دی جائے، اور یار یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت حسین کے باپ کے بھی دوست تھے اور حسین کے نانا کے بھی دوست تھے۔ کیوں وجہ سب اپنی مرضی کا کوئی دین نہیں پیش کر سکتا، دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو نبی کی زبان سے لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخری سانس تک نبی کے اہل بیت کے ساتھ محبت پیار عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اگر یہ بات کرتا ہوں، لوگ تکابر کرتے ہیں یزید کا امام حسین کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں کہاں حسین اور کہاں یزید، بلکہ جس محفل میں حضرت حسین کا ذکر ہو وہاں یزید کا نام بھی نہ ہو۔ اور اگر کوئی مجھے کہے کہ تیری محبت کس کے ساتھ ہے تو میں پر منع کہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں دنیا سے چلا گیا تو میری قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو کے یہ جناب گواہی دے دینا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے تو کس پڑھنے میں ہے تو یارو